नाराए हमद मुबारक है तू ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम पाकमा कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दस फ्रांसिस असीसी का यौम यादगार मनाते हैं। तो आए आज हम मुकद्दस फ्रांसिस असीसी की जिंदगी पर गौरव ध्यान करें। असीसी के मुकद्दस फ्रांसिस शायद कैथोलिसिया के अंदर सबसे मशहूर और प्यारे मुकद्दस हैं। अगरचे जानवरों और फितरत से मोहब्बत करने की वजह से बहुत से लोग उनकी तरफ आते हैं, लेकिन वो एक सादा सी वजह से तारीख के अजीम तरीन मुकद्दसीन में से एक बन गए। वो आला तरीन खुदा के सच्चे खादिम थे। मुकद्दस फ्रांसिस गालबन सन 1181 में रोम से तकरीबन 100 मील शमाल में इटली के असीसी के छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे। वो ताजर घराने में पैदा हुए। उनके वालिद उम्दा रेशम बेचने वाले ताजर थे। जवानी में मुकद्दस फ्रांसिस काफी जिंदा दिली के तौर पर जाने जाते थे और अक्सर दोस्तों के दरमियान तवज्जो का मरकज रहते थे। एक नौजवान होते हुए वो पार्टियों और मौसीकी से काफी लुत्फ अंदोज होते थे और उनका दुनियावी लगाव बहुत ज्यादा था। मुकद्दस फ्रांसिस के वालिद चाहते थे कि मुकद्दस फ्रांसिस उसके साथ खानदानी कारोबार में शामिल हो। मुकद्दस फ्रांसिस ने खानदानी कारोबार तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा अदम दिलचस्पी के साथ। वो अपने काम से कहीं ज्यादा अपने दोस्तों में अच्छा वक्त गुजारने में दिलचस्पी रखते थे। इसकी वजह से घर में मुश्किल तनाव रहता था। एक नौजवान बालक के तौर पर मुकद्दस फ्रांसिस ने अजीम काम करने के ख्वाब देखे थे। ताहम उसने जिन अजीम चीजों का ख्वाब देखा था, उनका ताल्लुक खुदा की ताजीम से ज्यादा दुनियावी अजाजात को हासिल करना था। उसकी बड़ी ख्वाहिशात में से एक अजीम नाइट बनना था। उसके खानदान की भी ख्वाहिश थी कि वो नाइट बन जाए ताकि उनका समाजी रुतबा बुलंद हो। 1202 के आसपास मुकद्दस फ्रांसिस एक अजीम नाइट बनने का ख्वाब आगे बढ़ने लगा। वो उम्दा जरा बख्तर, तलवार और घोड़े से लेस था और उसे पड़ोसी शहर पेरोजिया के खिलाफ जंग में भेजा गया। उस जंग में कामयाबी उसे एक दिन पोप की फौज में एक सलीबी जंगजू बनने के लिए तैयार करेगी। उम्मीद है कि उसे एक नाइट का एजाज हासिल होगा, लेकिन पेरोजिया की जंग मुख्तसर थी और मुकद्दस फ्रांसिस की गिरफ्तारी और कैद पर खत्म हुई। मुकद्दस फ्रांसिस को रहाई के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उसके वालिद ने तवान अदा करने के लिए 1 साल लगा दिया। उसने कैद किए गए दूसरे कैदियों के साथ बहुत दुख उठाए। अपनी रहाई के बाद मुकद्दस फ्रांसिस ने महीनों एक खतरनाक बीमारी के साथ जंग लड़ी। उसकी कैद और बीमारी ने उसे बहुत मुतासर किया और उसने अपनी जिंदगी का दोबारा जायजा लेना शुरू किया। उसके बावजूद 1205 में फौज में वो एक और जंग के लिए रवाना हुआ। वो एक बार फिर घोड़े, तलवार और जर्रा बख्तर से लेस था। ताहम उसके पहुंचने से पहले मुकद्दस फ्रांसिस ने एक रोया देखी जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया।
اس رویا میں مقدس فرانسس نے ایک آواز سنی جو اس سے کہتی تھی، تمہارے لیے زیادہ کون کر سکتا ہے، آقا یا غلام، امیر آدمی یا غریب آدمی؟ فرانسس نے جلدی سے جواب دیا، امیر مالک۔ آواز نے پھر پوچھا، تو پھر خادم کے لیے خداوند کو اور دنیاوی دولت کے لیے بے پناہ دولت کے مالک خدا کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ رویا مقدس فرانسس کے لیے کافی تھی کہ وہ مڑ کر خدا کی مرضی کی تلاش میں اسیسی کی طرف واپس لوٹے۔ اگلے سال کے دوران مقدس فرانسس اور اس کے والد کے درمیان باقاعدگی کے ساتھ اختلافات چلتے رہے۔ مقدس فرانسس نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی پورا کرنے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی، جبکہ اس کا والد اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ فرانسس نائٹ بن جائے یا خاندانی کاروبار کرے۔ اسی سال کے دوران مقدس فرانسس نے غریبوں کے لیے اپنی محبت میں اضافہ کیا اور یہاں تک کہ ایک قریبی ہسپتال میں کوڑیوں کی خدمت کی۔ سان ڈیومینیو کے خستہ حال چرچ میں ایک دن دعا کرتے ہوئے فرانسس نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ جاؤ میرے گھر کی مرمت کرو، تم دیکھ رہے ہو میرا گھر مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس گرجا گھر کی مرمت کرنا شروع کی اور تنہائی میں رہنا اور مسلسل دعا کرنا شروع کر دیا۔ مقدس فرانسس اور اس کے والد کے مابین خاندانی تنازعہ 1206 میں اس وقت عروج پر پہنچا جب مقدس فرانسس کی عمر 25 سال تھی۔ اس نے اور اس کے والد نے رسمی طور پر بشپ آف اسیسی کی موجودگی میں علیحدگی اختیار کر لی جب مقدس فرانسس نے اپنی وراثت سے دستبردار ہو کر صرف خدا کو اپنے باپ کے طور پر قبول کیا۔ اگلے 3 سالوں کے دوران مقدس فرانسس نے غربت، دعا اور خدا کی خدمت کے لیے اپنی نئی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے شہر کے زیادہ تر لوگوں نے سوچا کہ فرانسس دیوانہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مقدس فرانسس نے کچھ پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ اس نے اور اس کے پیروکاروں نے زیادہ وقت دعا کرنے، خدا کی آواز سننے، غریبوں اور کوڑیوں کی خدمت کرنے اور متروک شدہ گرجا گھروں کی اپنے ہاتھوں سے مرمت کے لیے وقت صرف کیا۔ سال 1209 تک مقدس فرانسس اور اس کے پیروکاروں کی تعداد 12 ہو گئی۔ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے ایک نیا ضابطہ لکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ضابطے کے لیے پوپ کی منظوری حاصل کرنے کے لیے روم کی طرف سفر کیا۔ ایک بار جب پوپ نے زبانی طور پر ان کے ضابطے کی منظوری دی، مقدس فرانسس اور اس کے ساتھی اسیسی واپس آئے اور ایک چھوٹے سے گرجا گھر میں رہائش اختیار کی۔ وہاں سے بردر فرانسس اور اس کے فرائرز مائنر نے اپنی زندگی کا آغاز دعا اور تبلیغ سے کیا۔ اب عمارتی گرجا گھروں کی تعمیر نو کی بجائے انہوں نے خدا کی کلیسیا مسیح کے روحانی بدن کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اگلے 10 سالوں میں آرڈر آف فرائرز مائنر 12 سے بڑھ کر 5000 تک پہنچ گیا۔ وہ پورے یورپ میں پھیل گئے اور بہت سی لوگوں کی زندگیوں پر زبردست اثر ڈالنا شروع کیا۔ مقدس فرانسس
تبلیغ کرتا رہا اور لاتعداد معجزات کا بھی ذریعہ بنا۔ 1223 میں پوپ نے تحریری طور پر فرانسس مائنر کے حتمی ضابطہ کی منظوری دی اور مقدس فرانسس نے اپنی زندگی کے آخری سالوں کی طرف سفر شروع کیا۔ 1224 میں 40 دن کے اعتکاف کے دوران مقدس فرانسس کو اس کے ہاتھوں، پیروں اور پہلو میں مسیح کے ظاہری زخم ملے۔ مقدس فرانسس اپنی زندگی کے آخری 2 سال مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے اور بینائی سے بھی محروم ہو گئے۔ 4 اکتوبر 1226 کو اپنی بہت سی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے میں ناکام رہنے کے بعد مقدس فرانسس اسیسی نے اپنے بھائیوں کے درمیان اسی جگہ پر انتقال کر گئے جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز فرانسس مائنر کے طور پر ہوا تھا۔ وفات کے صرف 2 سال بعد پوپ گریگری نہم نے اسے ایک مقدس کے رتبے پر سرفراز کیا۔ مقدس فرانسس بلا شبہ کلیسیا کے عظیم ترین مقدسین میں سے ایک تھے۔ اس نے جس طرح اس عظمت کو پورا کیا وہ قابل مطالعہ اور قابل تقلید ہے۔ اگرچہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ہم بھی کبھی تقدس اور پاکیزگی کی ان بلندیوں تک پہنچیں گے جسے مقدس فرانسس نے حاصل کیا تھا، لیکن یہ جان لیں کہ یہ ہم سب کے لیے ممکن ہے۔ مقدس فرانسس نے جوش و جذبے کے ساتھ خدا کی مرضی کو قبول کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسیح کے ساتھ ایک ہو گیا اور بہت ہی کم وقت میں خدا اور اس کی کلیسیا کے لیے عظیم کام کیا۔ ہم دعا مانگیں۔ مقدس فرانسس، آپ کو خدا اور خدا کے لوگوں کے ساتھ یکسر محبت ہو گئی تھی۔ آپ نے مسیح کی خاطر غربت، دعا، قربانی اور ہر طرح کے مصائب کو قبول کیا۔ آپ خدا کی بادشاہی کی فوج میں ایک حقیقی نائک بن گئے۔ برائے مہربانی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس زندگی کی ہر اس چیز سے الگ ہو جائیں جو ہمیں خدا کی محبت اور خدمت سے روکتی ہے، تاکہ ہم آپ کی زندگی کی تقلید کر سکیں۔ اسیسی کے مقدس فرانسس ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ سب کو مقدس فرانسس آف اسیسی کی عید بہت بہت مبارک ہو۔